بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ جو سیریز شروع کر رکھی ہے کہ پاکستان قرضوں سے کیسے نجات پا سکتا ہے، جو ہمارے اوپر قرضے ہیں انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی، ان سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ ان میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ ہمارے 73% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارے لونز ہیں، ٹوٹل لونز۔ ہماری گورنمنٹ کا یہ ورژن ہے، ویسے بعض محققین 79% کی بھی بات کرتے تھے، لیکن ہم گورنمنٹ کی ورژن کو صحیح مان لیتے ہیں 73%۔ تو اس میں بھی ہمارے 80% لون جو ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں، وہ ہمارے پاکستانیوں نے خود دیے ہوئے ہیں یا ہمارے بینکوں نے خود دیے ہوئے ہیں وہ پیسے۔ تو صرف 25% یا 20% جو لون ہیں وہ ہمارے ایکسٹرنل ہیں۔ تو زیادہ جو ایشو ہے وہ ایکسٹرنل کا صرف اس لیے ہے کہ وہ بیرونی ملک کے لون ہیں جو ہم نے ڈالرز میں دینے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈالرز کیسے اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی گروتھ ریٹ کیسے زیادہ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو ہم ایک اللہ کے فضل سے اور بزرگوں کی دعا سے ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی اکنامک زون ہیں، 9 اسپیشل اکنامک زون ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم چاہیں تو کچھ اور گورنمنٹ آف پاکستان چاہے تو کچھ ایریاز کو ڈیولپمنٹ دینے کے لیے اور وہاں کی لوکل لیبر کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے فیسلٹی اناؤنس کر سکتی ہے کہ ہم 5 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے دیں گے۔ جو آدمی بھی ہمارے اکنامک زونز میں انویسٹ کرے، ہم اس آدمی سے کسی قسم کا 5 سال تک ٹیکس نہیں لیں گے۔ اور پھر فارن سے جو آدمی آئیں، پیسے یہاں پہ لائیں، ہم ان سے کسی قسم کا حساب یا آڈٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لائے اور کہاں سے نہیں لائے۔ بس وہ بینکنگ چینل کے ذریعے پاکستان میں پیسے لائیں، وہ ان کی وائٹ منی سمجھی جائے گی۔ تو اس سے ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پیسہ، مے بی بلین آف ڈالرز، وہ پاکستان میں آئیں گے، چونکہ دنیا میں خود پاکستانی ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، نیب کے ڈراموں کی وجہ سے، اور پرانا جو ہمارا قانون تھا کہ کسی بھی بندے کو کہتے تھے آپ پہلے ثابت کریں یہ پیسے آپ نے کہاں سے لائے ہیں، اس قسم کے بے سر و پا قوانین کی وجہ سے ہم نے ایک ڈر پیدا کیا ہوا تھا، خوف پیدا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انویسٹر جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہمیں انویسٹرز کو کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان آئیں، آپ پاکستانی ہیں تو ہمارے سارے آنکھوں پہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر غیر پاکستانی بھی ہیں تو آپ آئیں اور پاکستان میں آ کر آپ فیکٹریاں لگائیں۔ اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ فارن کرنسی پاکستان میں آئے گی، وہ جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئے گی، اس ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے ذریعے آپ کے جو فارن ایکسچینج کے مسائل ہیں وہ سارے فوری طور پہ حل ہو جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ جناب ان لوگوں کو پھر ہم کیا فیسلٹیز دیں گے، انہوں نے باہر سے مشینری منگانی ہوگی تو ہم ان کو جو ہے وہ کتنی فیسلٹی دیں گے، وہ ہم ظاہر دیں گے، لیکن ہم جو بات بیسک کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ جب آئے گی اور بلین آف ڈالرز میں آئے گی تو اس سے ہمارے جو فارن ریزروز کے سو کالڈ کرائسس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو لوکل ان امپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ہم نے چند دن پہلے کہا تھا کہ ہمیں 12 سے 14% ایٹ لیسٹ گروتھ ریٹ لے کے جانی چاہیے۔ منگولیا جیسے ممالک نے 25% تک گروتھ ریٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے کی ہے، چائنا نے 12-14% تک گروتھ ریٹ کی ہے، اور بے شمار ممالک نے جو ہے وہ گروتھ ریٹ اتنی 12-14% کی ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اتنی گروتھ ریٹ ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا جب گروتھ ریٹ بڑھ جائے گا تو ہماری امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ جائیں گی، اور جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو فارن ریمیٹنسز ہے، ایکسپورٹ جائیں گے تو اس کے بدلے میں پیسے آئیں گے، تو ہمارا جو فارن کرنسی کا ریزرو کا پرابلم ہے وہ پکا حل ہو جائے گا۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم 5 سال کے بعد وہی فیکٹریاں آپ کو ٹیکس بھی دیں گی۔ 5 سال تو ان کے لیے ایک اٹریکشن ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ انویسٹ کریں، تو ظاہر انویسٹ کریں گی تو وہ زیادہ زیادہ پیسے کمانے کی خواہش لے کے یہاں پہ آئیں گی۔ تو پھر اب جب سبسیکوینٹلی آپ ان پہ ٹیکس بھی لگانا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے گا، بڑھ جائے گا۔ ٹیکس نہ بھی لگائیں تو متبادل کوئی بھی اسلامی انسٹرومنٹ لگا دیں، زکوٰۃ لگا دیں، یا ان سے جو کوئی دوسرا ایک انسٹرومنٹ لگا دیں، وہ ابھی ہم اس وقت ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ فی الحال ٹاپک یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو لانا کیسے ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈومیسٹیکلی بھی اگر ہم نے ڈیٹ کو مینج کرنا ہے یا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے یا فسکل گیپ کو ختم کرنا ہے، تو ہم نے ماضی میں ایک دفعہ ڈالر بیرل سرٹیفکیٹ یا بانڈ ہم نے ایشو کیے تھے۔ اس پہ ظاہر ہے امریکہ نے یا باقی جو تھے ممالک، ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً امریکہ نے اعتراض بھی کیا تھا۔ تو ہم گولڈ بیرل سرٹیفکیٹ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، اور گولڈ بیرل سرٹیفکیٹ
सर्टिफिकेट होंगे, उनका पहला मतलब यह है कि आप एक आदमी ने 100 ग्राम का गोल्ड बीयर सर्टिफिकेट ले लिया है, तो आज जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, स्टेट बैंक गोल्ड के रेट से जो उस बेयर सर्टिफिकेट की जो है वो कीमत तय करेगी, वो आज जो है वो तय हो जाएगी। और उसके बाद वही जो गोल्ड बेयर सर्टिफिकेट है, उस गोल्ड बेयर सर्टिफिकेट पे जो गवर्नमेंट प्रॉफिट देना चाहती है या सो कॉल्ड इंसेंटिव देना चाहती है, वो भी दे सकती है। तो इससे गवर्नमेंट को पैसा जो है वो जमा हो सकता है। हम जो इस्लामी बैंक हैं, इस्लामिक बैंक्स को भी इस पे हम कायल कर सकते हैं और इस्लामिक बैंकों को भी वेलकम कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मसलन हमारा कोई एक प्रोजेक्ट है, आसानी के लिए हम समझाते हैं, हमारा M2 है, रावलपिंडी से लाहौर का मोटरवे का सेक्शन, यहाँ से रेवेन्यू हमें हासिल होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। तो इसके अगेंस्ट हम जो है वो गोल्ड बीयर सर्टिफिकेट इशू करके इन्वेस्टमेंट कराएं कि जनाब आप इन्वेस्ट करें और जितने आपके पैसे हैं वो तो उतने आपको इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वापस मिलेंगे, और साथ जो है इससे हम जो प्रॉफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट में से वो हम आपको इन एडिशन टू दैट वो भी देंगे। तो इस तरह के जो है वो कैलकुलेशन करके प्रॉपर पैकेज जो है वो अनाउंस किए जा सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये सारी बातें करने का मतलब यह है कि जो हमारे पाकिस्तान में क्राइसिस समझे जाते हैं कि जी हमारे पास फाइनेंस की कमी है, वो फाइनेंस की कमी मुख्तलिफ तरीकों से दूर की जा सकती है, और गोल्ड बीयर सर्टिफिकेट जो है वो भी हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए, और ऐसे गोल्ड बीयर सर्टिफिकेट भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो इन्वेस्टमेंट बैक्ड हो, उनमें शरह सूद ना हो बल्कि प्रॉफिट दिया जाए। और फिर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स हॉलीडे का ऐलान करना चाहिए। इन इकदामात से हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज्यादा जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और उससे हमारा जो रुपया है जब वो आ जाएगी तो हमारा रुपया भी बहुत मजबूत हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और डॉलर फिर नीचे आ जाएगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।